تصورات سجی تھی ابھی ابھی، ہم سب کی نگاہوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نگاہوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس لب پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس لب پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ الحمدللہ ہم نے ابھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا۔ اب آئیے ہمارے آئے مہمان الحاج محمد صادق رضوی صاحب اپنے شورا سنی دعوت اسلامی کا، ان کو ان کی بارگاہ میں گل پیش کرتے ہیں، شال پیش کرتے ہیں۔ تو میں حافظ اشفاق صاحب سے اور قاری شاہد صاحب، حافظ اشفاق صاحب الحمدللہ ہماری تحریک کے بہت ہی سینئر مبلغ بھی ہے اور نجمی حافظ ہے، الحمدللہ بڑا اچھا انداز رکھتے ہیں۔ بتاتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مرحوم قاری ریاض الدین صاحب قبلہ کے شاگردوں میں سے بھی ہے، تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے خطاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے شعر کے ذریعے میں سب کو خاموش کروں۔ با ادب ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب کا مقام آ رہا ہے، اللہ کا فرمان سنانے آقا کا غلام آ رہا ہے۔ با ادب کا مقام آ رہا ہے، اللہ کا فرمان سنانے آقا کا غلام آ رہا ہے۔ فدا ہے جس کی انداز پر سارا جہاں، فدا ہے جس کی انداز پر سارا جہاں، وہ صادق رضوی تنہا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، مدرسہ اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو تو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ میرے کریم، جب تو نے بن مانگے ہمیں شب معراج و شب برات عطا کی،
ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں شب قدر بھی نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ والدین، اور قابل مبارکباد ہیں ان بچوں کے استاد، اور قابل مبارکباد ہیں اس مدرسے کے ذمہ داران کہ الحمدللہ آج ہمارے اس مدرسے کا اینول فنکشن ہے، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقریباً 25 بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف مکمل کر لیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یقیناً یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مرتے ہی اس کا نام اعمال سمیٹ دیا جاتا ہے، یعنی پھر وہ اپنے بلبوتے کوئی نیکی بدی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آگے جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے نام اعمال کے دفتر کو لپیٹ دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے والے کو اللہ مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں، ہم اسی کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے، اکثریت بچوں کی ہے، پیرنٹس بھی موجود ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور ان بچوں کے گھروں سے خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ صدقہ کہ جس کو کرنے والا جیتے جی کر گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز وہ علم، یعنی مرنے والا اپنے پیچھے وہ علم کی دولت چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو اللہ اس کا بھی ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا گیا نیک اولاد، یعنی اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو نیک اولاد کی نیکی کا صلہ بھی اللہ مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور ان تینوں چیزوں کو آسان لفظوں میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اب مرنے کے بعد وہ قبر میں کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے، اب مرنے کے بعد قبر میں کوئی عبادت کر سکتا ہے، یعنی اب اس کی نیکی بدی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ اپنے طور پر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی بدی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے پیچھے یہ 3 چیزیں یا 3 میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ کر گیا ہے، تو اب اس کا ثواب اللہ اسے قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے صدقہ، دوسرا ہے علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد۔
اب اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں میں، اجازت ہے نا آپ کی؟ اب کون سا صدقہ؟ مثال کے طور پر اس نے کوئی مسجد بنوا دی، اس کے انتقال کے بعد بھی نماز ہوتی رہی، تلاوت ہوتی رہی، اعتکاف ہوتا رہا، لوگ وہاں آتے رہے، اللہ کا سجدہ کرتے رہے، ذکر کی محفل سجتی رہی، تو جب تک یہ کام اس مسجد میں جاری ساری رہے گا اللہ اس کو قبر میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کوئی مکتب بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جس نے بنایا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا، یہی 4-5 چیزیں نہیں ہیں، اگر کسی نے کہیں کسی آبادی میں کنواں کھدوا دیا کہ وہاں پانی کی ضرورت تھی، ہینڈ پمپ لگوا دیا، نہر کھدوا دیا، تالاب بنوا دیا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا، یا راستے میں پیڑ لگوا دیے کہ اس کے چھاؤں کے نیچے مسافر آرام کریں گے، اس کا پھل لوگ کھائیں گے، اس کے پتوں سے جانور فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اس نیت سے جو کام بھی وہ کر گیا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، تو اس کے اس صدقے سے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ قبر میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ دوسری چیز، اگر کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، عالم دین تھا، اس نے کوئی کتاب لکھ دی عقائد پر، معاملات پر، مسائل پر، عظمت پر، فضیلت پر، کوئی کتاب لکھ دی، اور اس کی کتاب لوگ پڑھتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، لوگوں کو پڑھ کر سناتے رہے، تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتابیں لکھی، امام غزالی نے کتابیں لکھی، دیگر بزرگوں نے کتابیں لکھی، تو ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا، لوگ ان کتابوں کے ذریعے دین سیکھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اللہ قبر میں لکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کسی عالم نے مدرسے میں بیٹھ کر، جامعہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا، عالم بنایا۔ کسی حافظ قرآن نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ کسی حافظ قرآن نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا۔ اب وہ 10 بچوں کا جو استاد تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ 10 حافظ قرآن جب بھی کہیں کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ کسی جلسے میں ہو، چاہے وہ تراویح میں ہو، چاہے وہ کسی محفل میں ہو، جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے تو جس پہلے حافظ نے انہیں حافظ بنایا تھا، ان 10 کی تلاوت کا ثواب اللہ اس حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ وہ 10 حافظ قرآن، اگر ان 10 نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا، یعنی ایک حافظ نے 10 بچوں کو حافظ بنایا، اور ان 10 نے بھی اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا، تو اب جو پہلا حافظ قرآن تھا، استاد تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے اپنے 10 شاگرد، اور ان 10 کے 10 شاگرد، یہ جب بھی کہیں بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے اللہ اس پہلے حافظ قرآن کو 110 حفاظ کرام کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، جتنے جڑتے جائیں گے اتنا انعام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں آپ کے بعد بھی، ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے لوگوں کو؟ تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے۔ اب یہ 95 لاکھ جن کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، یہ 95 لاکھ ہی تو نہیں ہیں، یہ کروڑوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر اپنے ملک کی بات کی جائے تو تقریباً 20, 22, 25 کروڑ تو یہی ہیں۔ پڑوسی ملک کی بات کی جائے تو وہاں بھی 20, 22, 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح ایشیا کے مختلف ملکوں میں آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے فیضان کی برکت سے پڑھا ہے۔ تو
تو اب غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، یہ 95 کروڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اب یہ کروڑوں کلمہ پڑھنے والے اگر صرف جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ 25 کروڑ لوگ جب جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو اللہ ان 25 کروڑ کو ان کی 2 رکعت جمعہ کا ثواب دیتا ہے، اور غریب نواز کو اللہ پورے 25 کروڑ کے سجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے، آپ ذرا سوچیں، اب یہ 25 کروڑ، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں صرف، یہ 25 کروڑ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ان سب کو ان کی اپنی عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھایا تھا، اس غریب نواز کو اللہ سب کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ انتظام کر دیا کہ لمحہ لمحہ غریب نواز کے درجات بلند ہو رہے ہیں، درجات۔ تو اگر کوئی ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، تو اللہ اس کا ثواب اس بندے کو مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے اس مکتب میں حافظ صاحب ہیں، یہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل یہ بڑے ہو جائیں گے، ابھی اسکول میں ہیں، کل کالج میں جائیں گے، پھر کالج سے نکلے گا، کوئی کسی فیلڈ میں چلا جائے گا، کوئی یونیورسٹی میں چلا جائے گا، کوئی ڈپلومہ لے کر خوش ہوگا، کوئی ڈگری حاصل کرے گا، کوئی اپنے ملک ہی میں رہے گا، کوئی فورن جانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بچے، ان کا فیوچر کیا ہے، کل یہ کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، کس فیلڈ میں اپنا کیریئر بنائیں گے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کو بچپنے میں اس مکتب میں جو دعائیں یاد کرا دی گئیں، سنتیں سکھا دی گئیں، قرآن پڑھنا سکھا دیا گیا، اب یہ جوان ہونے کے بعد جب بھی وہ دعائیں پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، انہیں نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا، نماز ادا کریں گے۔ اب یہ کہاں ہوں گے، استاد کہاں ہوں گے، لیکن یہ بچے جب بھی عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ ان کے استاد کو چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کتنا ثواب، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بچہ پہلی بار مکتب میں جاتا ہے اور اس کا استاد بسم اللہ پڑھاتا ہے، پہلی بار پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا گیا بچہ جیسے ہی پہلی بار بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ فوراً 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ابھی بچے نے صرف بسم اللہ پڑھا اور 3 لوگوں کی نجات ہو گئی۔ وہ 3 کون؟ فرمایا گیا سب سے پہلے بچے کے والدین کو بخش دیا جاتا ہے۔ محبت سے کہیں، اگر ان میں آپ کے بچے بھی موجود ہیں تو اور محبت سے کہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں۔ تو بچے نے جیسے بسم اللہ پڑھا، آج تو پہلا دن تھا، 4.5 سال کا 5 سال کا، قرآن نہیں پڑھ رہا، بسم اللہ پڑھا، اللہ نے فوراً 3 لوگوں کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے استاد کی اور اس بچے کی۔ اب سوچیں کہ بچے نے صرف بسم اللہ پڑھا ہے اور 3 لوگوں کی نجات ہو گئی۔ اب یہی بچہ اس مکتب میں بیٹھ کر پورا قرآن پڑھے گا تو اللہ اس کا کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اندازہ لگا سکتے ہو اللہ اس کا کیا انعام عطا کرے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صدقہ جاریہ کی کیٹیگری میں جو تیسری چیز آتی ہے، جو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ نیک اولاد، نیک اولاد۔ اور واقعی وہ والدین خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھی، کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ ان میں کتنے انجینئر بنیں گے، ان میں کتنے ڈاکٹر بنیں گے، ان میں کتنے جو ہیں بزنس مین بنیں گے، ان میں کتنے MBA کریں گے، اس میں کون کس فیلڈ میں جائے گا، کہاں اپنا ہنر آزمائے گا، کہاں کیریئر بنائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہم نہیں جانتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی آپ کو پتا نہیں کہ یہ کب تک، کتنے سال تک زندہ رہے گا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں اپنی اولاد کو اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھی سیرت دینے کی کوشش کریں۔
اپنی اولاد کو اچھی تعلیمات دینے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرو، لیکن یاد رکھو کہ صرف دنیاوی کتابیں اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ۔ فراٹے دار انگریزی بولے تو اس پر خوش ہونا بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی تو سینئر میں ہے، میرا بچہ ابھی تو فرسٹ میں ہے، میرا بچہ ابھی تو سیکنڈ میں ہے، اور اسکول اتنی اچھی ہے، اسکول کی پڑھائی اتنی اچھی ہے کہ میرا بچہ کسی بھی چیز کی سپیلنگ اچھے سے بولتا ہے، اور میرے بچے کو ہر ایگزام میں ہر ٹیسٹ میں اچھے مارکس آتے ہیں، میرا بچہ ہمیشہ A+ لے کر آتا ہے، A2 لے کر آتا ہے، یہی گریڈ لاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، یہ خوشی کی بات تو ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ الحمدللہ کتنے اچھے انداز میں 5.5-6 سال کی عمر میں کتنے اچھے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھنے لگ گیا۔ میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے 8 سال کی عمر میں، سنو کتنے اچھے انداز میں کرتا ہے۔ اچھا، ہمارا اور آپ کا حال یہ، ہم خوش ہوتے ہیں توتلی زبان سے بچہ گانا گائے، گالی دے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ بڑا صاحب کمال ہو گیا۔ پھر اڑوسی پڑوسی جتنے بھی آئیں گے نا، وہ سب سے کہے گی ماں بیٹا ذرا خالہ کو بول کر بتاؤ ایک بار، وہ جو تم نے بولا تھا نا ایک بار بولو۔ یعنی ابھی جو گانا بہت چل رہا ہے نا، ہر ایک کی شادی میں وہی بج رہا ہے۔ ہم نے بٹھا کر نہیں لٹایا، لیکن بچے کو پتہ نہیں کیسے یاد ہو گیا یا وہاں سے سن کے، اور ماں باپ کے سامنے اگر ایک آدھ بار وہ 2-4 لائن گا دے تو ماں باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ دیکھو بنا رٹائے اس کو یاد آ گیا، اور ہر کسی آنے جانے والے کو سناتے ہیں، یہاں تک کہ دادی کو بھی فون لگا کر کہیں گے دادی اچھا بیٹا دادی کو ذرا ایک بار سناؤ، اور دادی بھی بڑی خوش ہوگی کہ دیکھو 3.5 سال کا اور کیسے پڑھ رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے۔ ہم اس کو بڑے کمال کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے 5 سال کے بچے کو الحمدللہ 5 کلمہ یاد ہو گیا، میرے 5 سال کے بچے کو کھانے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا آ گئی۔ یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر آسمانوں سے گزرے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آسمان کا تکیہ لگا کر بیٹھے، یعنی آسمان پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ ان کے دائیں جانب بہت لوگ ہیں، ان کے بائیں جانب بہت لوگ ہیں، بچے بھی غور سے سنیں۔ ان کے دائیں جانب بہت لوگ ہیں اور بائیں جانب بہت لوگ۔ وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھ بھر آتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، روحاں سے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں کئی بار ایسا کرتا دیکھا، دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، بائیں طرف دیکھتے تو آنکھیں بھر آتی، رونے لگتے۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کے سامنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کبھی مسکراتے ہیں، کبھی افسردہ ہو جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ تو سنیں جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، ان کے دائیں جانب ان کی نیک اور فرما بردار اولادیں، ان کی بائیں جانب ان کے نافرمان اور باغی بچے، جو اللہ رسول کے نافرمان اور باغی، یہ جب فرما برداروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب نافرمانوں کو باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے اسی موقع پر کیا دعا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دعا کی تھی، یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی رلایا کرے، ایسی اولاد دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا فرمائے۔ اب بتائیے ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں کون سی اولاد دے گا؟ وہی دے گا جو دین جانتا ہوگا، وہی دے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہی دے گا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کو خوشی کون دے گا؟ وہی دے گا جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا۔ اگر بتائیے کوئی اولاد ٹک ٹاکر نکل جائے، چرسی گنجیڑی نکل جائے، سٹے باز نکل جائے، جواری نکل جائے، شرابی نکل جائے، اللہ رسول کی باغی نکل جائے، تو ماں باپ کو خوشی ہوگی؟
نہ ماں باپ کو جیتے جی خوشی ہوگی، نہ ماں باپ کو انتقال کے بعد خوشی ہوگی، بلکہ ماں باپ زمین کے اوپر بھی تکلیف میں ہوں گے اور زمین کے نیچے بھی تکلیف میں ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرنا چاہتے ہو تو یہ طے کر لو کہ ہم خود بھی نیک اولاد بنیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی۔ اگر اولاد نیک ہوئی تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد نیک اولاد ماں باپ کو قبر میں خوشیاں عطا کرے، اور کتنی خوشی حدیث شریف میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کا انتقال ہوگا، قبر میں جائیں گے تو نام اعمال خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ وہ خود حیرت سے کہیں گے مولا جب ہم گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، پھر یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تمہاری نیکیاں نہیں ہیں، یہ اپنے پیچھے جو تم نیک اولاد چھوڑ کر گئے تھے نا، یہ ان کی نیکیاں ہیں۔ تمہاری نیک اولاد کی نیکیاں میں نے تمہارے نام اعمال میں ڈال دی تاکہ تمہاری نیک اولاد کی نیکیوں کے وجہ سے میں تمہیں جنت عطا کر دوں، جنت عطا کر دوں۔ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے یہ منت مانگا تھا کہ میں حج کروں گی، لیکن میری ماں کا انتقال ہو گیا، منت پوری نہیں کر سکی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے منت پوری کروں؟ یعنی کیا ضروری ہے کہ میں ان کی طرف سے حج ادا کروں جبکہ انہوں نے منت مانگی تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نے کسی سے قرض لیا ہوتا تو تم لوٹاتی کہ نہیں لوٹاتی؟ تو کہنے لگی ہاں میں ضرور لوٹاتی، ماں نے قرضہ لیا ہوتا تو میں ضرور لوٹاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا اس سے زیادہ حق ہے تم پر کہ اگر تم نے اللہ سے کوئی قرض لیا ہے تو اسے لوٹاؤ، یعنی منت مانگی ہے تو اسے پورا کرو۔ اب منت جس نے مانگا وہ نہیں رہی، لیکن تم بھی کرو گی اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، اور جس کی طرف سے کرو گی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں نیک اولاد، جو نیک اولاد ہوتی ہے صدقہ جاریہ۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، بڑی پیاری حکایت ہے، آپ بھی سنیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی راستے میں قبر تھی، لیکن قبر ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے قریب جا کر دیکھا تو کیا پایا؟ آپ نے دیکھا کہ جو قبر کے اندر مردہ ہے نا، میت ہے نا، اس پر عذاب ہو رہا، قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جلدی میں تھے، آپ چلے گئے۔ جب آپ کا کام پورا ہو گیا، واپس اسی راستے سے لوٹے تو آپ اب پھر سے قبر پر آئے، اس نیت سے آئے کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، چلو اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیں تاکہ اللہ اس کی قبر سے عذاب ہٹا دے، دعا کچھ کر دیں اس کے لیے۔ واپس آئے، جب دوبارہ پلٹ کر اس قبر پر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، جا رہے تھے تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا، لوٹے ہیں تو قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ جب لوٹے تو قبر جنت کا باغ۔ اللہ کے نبی پریشان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کچھ دیر پہلے تو جہنم کا گڑھا تھا اور کچھ دیر کے بعد جنت کا باغ، تھوڑی دیر کے اندر اس نے کون سی نیکی کر لی؟ تو جانتے ہو اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس نے کوئی نیکی ویکی نہیں کی، یہ میرا نافرمان تھا، یہ میرا باغی تھا، اس نے زندگی بھر گناہ پر گناہ کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اے عیسیٰ اس کے قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا نا، یہ اس کے عمر بھر کی کمائی تھی، اس نے جو گناہ جمع کیے تھے اس کا عذاب ہو رہا تھا اس پر۔ لیکن اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا تو اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو بیوی بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے گئی، استاد کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا میرے بیٹے کو اچھا انسان بنا دو، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، میرے بیٹے کو دیندار بناؤ، اس کو دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ۔ اللہ فرماتا عیسیٰ جب اس کی بیوی 5 سال کے بیٹے کو مکتب میں لے کر گئی تو مکتب میں استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آج اس کے بچے نے پہلی بار بسم اللہ پڑھا ہے. اے عیسیٰ، جس کا 5 سال کا بچہ زمین پر رہ کر، توجہ سے سنیے گا، جس کا 5 سال کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہتا ہو، رحیم کہتا ہو، میں اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں، میری رحمت نے گوارا نہ کیا. عیسیٰ عذاب تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کے بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا تھا. میں نے عذاب کو اٹھا لیا ہے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اب سوچے عیسیٰ علیہ السلام کی یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ، توجہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے جہنمی باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے. ہم تو اس کے امتی ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا. ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے. اچھا، اس نے جو بسم اللہ پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن شریف سے پڑھا تھا؟ جی، قرآن نازل ہوا تھا؟ نہ صاحب قرآن آئے تھے، نہ قرآن آیا تھا. اس وقت اس نے بسم اللہ پڑھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے جہنمی باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے تو ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں. یقیناً اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر صرف بسم اللہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھے گا، یاسین شریف پڑھے گا، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باپ کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا. اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں نازل فرمائے. آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیں، بلکہ موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ. اگر بچہ باصلاحیت ہے، بچہ ذہین ہے اور ماں باپ بھی کیپیبل ہیں، مالدار ہیں، تو موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو IAS بناؤ، IPS کراؤ، UPSC کی تیاری کرواؤ، تاکہ آپ کے بچے کہیں کے کلیکٹر بنے، کہیں کے کمشنر بنے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھنا، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی جن تعلیمات سے بھی آراستہ کریں گے، ان ساری تعلیمات کا فائدہ اس وقت تک ہوگا جب تک جسم کے ساتھ روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ جدا ہوگا، پھر جتنی بھی ڈگریاں حاصل کی ہیں، جتنا بھی عہدہ حاصل کیا ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنایا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی بنایا ہے، نبی کی سنت کا عامل بھی بنایا ہے، تو اس کا یہ علم جو ہے اسے جیتے جی بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. اور اس کی یہ تعلیمات اس کو زمین کے اوپر بھی فائدہ دے گی، زمین کے نیچے بھی فائدہ دے گی. اور یہ وہ علم ہے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ مکتب یہاں چل رہا ہے، جس میں اس وقت تقریباً مختلف بیچز میں ملا جلا کے 350 بچے زیر تعلیم، اور الحمدللہ آپ کے صرف بھیونڈی کی سرزمین پر مختلف مقامات پر نہیں، یہ نہیں کہ صرف بھیونڈی میں ہمارے مکاتب، بلکہ بھیونڈی کے علاوہ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی جہاں بھی برانچز ہیں، صرف ممبئی نہیں، آل اوور انڈیا میں جہاں بھی سنی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے وہاں مکاتب کا نظام ہے. اور ہم اپنے بچوں کو ایک اچھے ماحول میں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جیسے دنیا میں ترقی کرے ویسے ہی دینی تعلیم حاصل کر کے دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرے، دونوں جہان. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، اب ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ سیدنا سرکار غوث اعظم، آپ مادر ذات ولی، ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟
کئی بار سنا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے کم سے کم 20 بار سنا ہوگا کہ غوث اعظم پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ بن کر آئے، ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر آئے. سنا ہے کہ نہیں آپ بتائیے، مادرزاد ولی ہے، 18 پاروں کے حافظ ہیں، اس کے باوجود شہر جیلان سے نکل کر بغداد شریف مدرسے میں گئے کہ نہیں؟ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، پھر بھی مدرسے میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. 8 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تقریباً 18 سال تک پڑھتے پڑھاتے رہے. 18 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی. جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، وہ بھی مکاتب میں جا کر، مدارس میں جا کر، علماء کے سامنے جا کر زانو ادب طے کرے اور 18 سال تک تعلیم حاصل کرے. غریب نواز بھی ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. غریب نواز مادرزاد ولی، لیکن حصول علم کے لیے سنجر سے نکل کر سمرقند گئے، بخارا گئے، بغداد گئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جتنے اولیاء اکرام، چاہے وہ مخدوم کی چوچا ہوں، چاہے وہ صابر پاک ہوں، چاہے وہ محبوب الہی ہوں، چاہے وہ بابا فرید گنج شکر ہوں، چاہے وہ صوفی حمید الدین ناگوری ہوں، چاہے وہ غریب نواز ہوں، جتنے اولیاء صوفیاء ہیں کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے. ان کے پاس دنیاوی علوم کی کوئی ڈگری آپ کو نظر نہیں آئے گی. کسی سوٹ بوٹ والے کے سامنے انہوں نے کبھی زانو ادب طے نہیں کیا. علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کون سی تعلیمات حاصل کی تھی؟ صرف قرآن و حدیث کو سیکھا تھا، صرف دین کو سیکھا تھا، اور اللہ نے اس دین کی اور اس علم کی برکت سے انہیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائی. میرے پیارے آقا کے پیغمبر، یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میری بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک مسجد میں امام صاحب تھے جنہوں نے تقریباً 30 سال امامت، اور یہ مسجد جو تھی یہ مارکیٹ میں تھی، بازار میں، یعنی ریسیڈنس آس پاس نہیں تھے. آس پاس بڑے بڑے دفتر تھے، آس پاس کورٹ موجود تھا، کچہری بھی تھی، گورنمنٹ آفیسز بھی تھے، لوگوں کی دکانیں بھی تھی، بڑے بڑے سپر مارکیٹس بھی تھے، مال بھی تھے، یعنی بازار کا ماحول تھا، ریسیڈنس نہیں تھا. مولانا صاحب نے 30 سال امامت کی. جب ان کے بیٹے نے جونیئر کالج کی پڑھائی مکمل کی، 12th کرنے دیا، جب بیٹے نے 12th کر لیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا داخلہ مدرسے میں کرا. جب نمازیوں کو پتہ چلا، جو جمعہ پڑھنے آتے تھے ان میں بہت سے ایڈوکیٹ آتے تھے، بہت سے MBA والے آتے تھے، بہت سے کاروباری آتے تھے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے بیٹے کو 12th میں اچھے پرسنٹیج آئے، اس کے باوجود امام صاحب آگے نہیں پڑھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دیا، تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو چاہیے تھا کہ بیٹے کو اور پڑھاتے. اگر آپ چاہتے MBA کرانا، ہم اسکالرشپ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، جو بھی فیس لگے گی ہم خرچ کریں گے، MBA کروا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس کو لائر بنانا، ایڈوکیٹ بنانا، اس کا پورا خرچہ ہم اٹھائیں گے، برداشت کریں گے. اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم انتظام کریں گے. اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، جو کرانا چاہتے ہیں آپ کرائیں، اس کی پوری فیس ہم دیں گے. لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں نہ بھیجیں. آپ مدرسے میں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ 30 سال سے امامت کر رہے ہیں، مسجد کے روم میں رہ رہے ہیں، آپ نے اپنا کوئی گھر بھی نہیں خریدا، آپ کے پاس کوئی پلاٹ بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، زمین جائیداد بھی نہیں ہے. 30 سال امامت کر کے آپ نے کون سے ایسٹس بنا لیے، کون سی جاگیر بنا لی. اب اسی راستے پر اپنی اولاد کو بھی چلانا چاہتے ہیں. آنے والا دور بہت ٹف ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے سے نکال دیں، دنیاوی تعلیم دیں. تو جانتے ہو مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا، اس کے بعد جو ضروری تھا وہاں لگا دیا. لوگوں نے بہت سمجھایا، بہت منایا، لیکن مولانا نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب وہ بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا،
یہاں تک کہ 8 سال تک اس نے پڑھائی حاصل. 8 سال کے بعد جب اس کی دستار بندی ہوئی، عالم بن گیا، مدرسہ ختم ہو گیا، دستار بندی ہو گئی، چھٹی ہو گئی، وہ گھر آیا. جب گھر آیا، جمعہ کا دن آیا تو والد صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اب تم عالم بن چکے ہو، آج میری موجودگی میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ تم پڑھاؤ. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اب جب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے وہ مصلی پر آیا تو نماز سے پہلے خطبہ دینا تھا. تو وہ عالم دین کا امام صاحب کا بیٹا ممبر پر بیٹھا اور ممبر پر کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے. ابھی اس نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا. مولانا نے بیٹے سے کہا بیٹا رک جاؤ. بیٹا رک گیا. مولانا نے مجمع سے مقتدیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے جب اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا تھا تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مدرسے میں بھیج کر کیا ملے گا، کندھے سے کندھا دنیا سے ملا کر وہ نہیں چل سکے گا، آپ ہی کی طرح غربت میں اپنی زندگی کاٹے گا، اس سے بہتر ہے کہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دو. لیکن میں نے کہا میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا مدرسے میں داخلہ کرایا. تم مجھ سے پوچھتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ مدرسے میں میں نے بیٹے کو کیوں بھیجا، اور میں نے اسے لائر نہیں بنایا، سی اے نہیں بنایا، ایم بی اے نہیں کروایا، میں نے اس کو عالم بنایا. کیوں بنایا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے میرا بیٹا مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے اور تم بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہو. آج اللہ نے جمعہ کا مبارک دن عطا کیا ہے، جمعہ کا برکت والا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، نبی کا منبر ہے، اور دیکھ لو تم کہاں بیٹھے ہو اور میرا بیٹا کہاں بیٹھا ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں کو اللہ نے میرے بیٹے کے قدموں میں بٹھایا. میں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے مدرسے میں بھیجا. اگر میرا بیٹا بھی کسی یونیورسٹی کالج میں جاتا تو بھیڑ کا حصہ بن کر کہیں قدموں میں بیٹھا ہوتا. آج اللہ نے علم کی وجہ سے اس کو بلندی عطا کی ہے اور تم کو دنیاوی تعلیم ہو کر بھی میرے بیٹے کے قدموں میں بٹھایا. میرے پیارے آقا کے پیارے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کو سمجھو. اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ. میں کہتا ہوں خوب پڑھاؤ. اچھا قرآن مکمل ہو گیا نا، اس پر بھی بات تمام نہ ہو. اگر بچہ ذہین ہے، بچہ پڑھائی میں اچھا ہے، تو حافظ صاحب سے کہو کہ حضرت دھیرے دھیرے کر کے میرے بیٹے کو آپ قرآن یاد کرانا بھی شروع کرا دیں. قرآن یاد کرانا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج نماز جمعہ کے بعد میری ملاقات ہوئی. ایک بچہ 6.5 سال کا تعارف کرانے والے کا نواسا تھا، اور تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ بچہ میرا نواسا ہے، بچپن سے میں نے اس کو لے لیا. وہ مولانا تھا، بچپن سے میں نے اس کو لے لیا ہے اور اس میرے نواسے کو الحمدللہ 5 پارے یاد ہو گئے. اب آپ سوچیں ابھی تو شریعت کی نظر میں عاقل بالغ بھی نہیں، ابھی اس پر تو نماز بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں، لیکن بچپن سے وہ تربیت دی گئی کہ 6.5 سال کی عمر میں یا 5.5 سال کی عمر میں بچے نے 5 پارے یاد کر لیے. اب بتائیے کہ وہ بچہ کس عمر میں حافظ قرآن بن جائے گا؟ 8-10 سال کا ہوتے ہوتے تو حافظ بن جائے گا، عاقل بالغ ہونے سے پہلے حافظ قرآن. تو میرے پیارے آقا کے پیروان، یہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے دعائیں یاد کی ہیں اور جو یاد کریں گے، جنہوں نے سنتیں سیکھی ہیں، جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جو زیر تعلیم ہیں، یاد رکھیں بچہ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی ننھی سی زبان سے جب کھانے کی دعا پڑھے گا، اس کے باپ کو وہ دعا نہیں آتی، اس کے دادا کو دعا نہیں آتی، لیکن سنی دعوت اسلامی کے مکتب میں آتے آتے اب وہ بچہ دعا پڑھنے کے لائق بن گیا. اب وہ بچہ جب دعا پڑھے گا اس کے ماں باپ کو نہیں آتی، لیکن اللہ انہیں بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے. اب آخری بات عرض کروں، اجازت ہے آپ کی؟ یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی نا؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم دے، اچھا اتنا پرسنٹیج آیا، اتنا مارکس آیا، آج بچے کو سٹار ملا ہے، آج بچے کو A+ ملا، بڑی خوشی ہوتی، ہونی بھی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کے معاملے میں بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بچوں سے باز پرس بھی ہونا چاہیے. یہ تو سنی دعوت اسلامی کا مکتب ہے الحمدللہ، تو یہاں تو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا.
لیکن ہم نے مساجد میں پڑھنے والوں بچوں کو دیکھا 60 بچے ہیں، مؤذن صاحب یا خادم صاحب پڑھا رہے ہیں، لکڑی لے کر ایک کونے میں بیٹھے ہوتے، ٹوپی بغل میں رکھی ہوتی اور بچے آپس میں بیٹھے چین چان چون چا کر رہے ہوتے. ایک بار وہ اٹھتے، لکڑی لے کر راؤنڈ مارتے، ایک ایک پیٹ پر مارتے، پھر آ کر بیٹھ جاتے. بچے تھوڑی دیر تک ڈرے سمے رہتے، پھر آپس میں بات چیت میں. ہم نے دیکھا کہ بچہ 1 سال سے آتا جاتا ہے، ابھی تک قرآن شریف تک نہیں پہنچا، نہ قاعدہ مکمل، نہ سنن قرآن تک پہنچا، نہ فلسورہ تک پہنچا. بس آ رہا جا رہا ہے. ماں باپ تو پڑھی نہیں. اسکول کا ہوم ورک برابر چیک کریں گے، اوپن ڈے ہوگا تو وقت نکال کر جائیں گے، پیرنٹس میٹنگ کے لیے بلایا گیا تو ضرور جائیں گے، کیلنڈر میں ریمارک آ گئے تو ضرور جائیں گے. بچے کے دنیاوی تعلیم پر جتنی توجہ دیتے ہو اس سے کم 10, 15, 20% اپنے بچے کی دینی تعلیم کے لیے بھی محنت کرو، توجہ دو. آؤ پوچھو میرا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے. اچھا ہم نے یہاں پر تو دعائیں یاد کرا دی، وہاں جا کر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس پر نظر آپ کو رکھنا ہے کہ نہیں. یہاں استنجا خانے میں آنے جانے کی دعا ہم نے یاد کرا دی. گھر پہ جاتا ہے پڑھتا ہے کہ نہیں دعا، ٹوپی پہن کر استنجا خانے میں جاتا ہے کہ نہیں. ہم نے چپل پہننے کی سنت بتا دی، گھر پر پہنتا کیسے، گھر والے نظر رکھے تو تھوڑا سا آپ کو بھی کوپریٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں. ساری ذمہ داری تو حافظ صاحب کی نہیں ہے نا، وہ پڑھائیں گے پلائیں گے تو نہیں، کم سے کم نظر آپ کو بھی رکھنی ہوگی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر آپ دیکھیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ہو گئے، بچے میں کوئی چینجز نہیں آ رہے، کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی الف ب نہیں پڑھ پاتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود حافظ صاحب کے پاس آئیں، رابطہ کریں، شکایت کریں، باز پوچھ کریں، اور اگر وہ آپ کے بچے کی کمپلین کریں تو آپ بھی آئیں، ان سے سمجھیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو تھوڑا سا آپ کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات، جیسا کہ میں نے کہا، کسی شخص کا انتقال ہوا، لوگ قبرستان میں پہنچے، قبر کھودی جا رہی تھی، جنازہ بھی رکھا ہوا تھا. ابھی وہ قبر کھود رہے تھے کہ جہاں قبر کھودی جا رہی تھی نا، اس کے بغل والی قبر کی مٹی ڈھہ گئی. جو بغل میں قبر تھی اس کی مٹی ڈھہ گئی. جب مٹی ڈھہ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو بغل والی قبر تھی اس میں جہاں جہاں تک نظر جاتی وہاں وہاں گلاب کے پھول کھلے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پوری قبر گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر اور تازہ گلاب کے پھول. اب لوگ حیران کہ بھئی یہ قبر ہے کس کی، کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول کھلے چاروں طرف. اب اپنی میت کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد قبر کھودو سے پوچھا کہ بھئی یہ قبر کس کی ہے، تو کہا فلاں گاؤں سے جنازہ آیا تھا. اب ہے کون، نام کیا تھا، یہ سب مجھے نہیں پتا. اب وہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے اور گاؤں میں پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی 1-1.5 سال پہلے اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے تو کئی لوگوں کا ہوا تھا، اب ہمیں کیا پتا ایگزیکٹ کس کس کا بتائیں. تو کہا نہیں سب سے نیک آدمی کوئی تھا. کہا نہیں ایسا تو ہمیں یاد نہیں. بہرحال انہوں نے قبر کی نشاندہی کی کہ فلاں فلاں جگہ پر قبر ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا وہ شخص ہمارے گاؤں کا بڑا غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، بڑا متقی پرہیزگار عابد و زاہد تو نہیں تھا، لیکن ہاں نمازی ضرور تھا. کبھی کسی نے اس کو نماز قضا کرتا نہیں دیکھا. تو لوگوں نے کہا اس کا مکان کہاں ہے، گاؤں والوں نے پتہ بتا دیا. اب وہ لوگ جو آئے تھے وہ گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوہ بوڑھیا نے دروازہ کھولا. لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے تیرے شوہر کی قبر میں دیکھا جہاں جہاں تک نظر گئی وہاں وہاں تک تازہ گلاب کے پھول کھلے. ہم یہی جاننے کے لیے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کی کون سی نیکی تھی کہ اس کے بعد مرنے کے قبر میں گلاب کے پھول کھل گئے. تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کون سی نیکی، کوئی بہت بڑا عابد و زاہد متقی پرہیزگار تو تھا نہیں، ہاں نمازی تھا جیسا کہ لوگوں نے بتایا. لوگوں نے صدقہ کرتا تھا صدقہ. تو وہ بیوی کہنے لگی کہ ہم تو صدقہ لیا کرتے تھے، زکات دیتا تھا، ہم تو غریب کے زکات لیتے تھے، گاؤں والے ہمیں زکات دے جاتے. کون سی نیکی تھی؟ بہت دیر تک غور و فکر کیا تو جانتے ہو بیوی کیا کہتی؟ بیوی کہتی ہاں مجھے یاد آیا، میرے شوہر کی ایک عادت تھی، وہ فجر کی نماز پڑھتا تو فجر کی نماز کے بعد نمازی مسجد میں قرآن کی تلاوت کے بیٹھتے. لیکن میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنا کیا کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا.
جب لوگوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تکلیف اس بات کی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھنے کے لائق ہوتا تو میں بھی فجر کے بعد بیٹھ کر کچھ تو پڑھ لیتا. تو میرے شوہر کو بہت تکلیف ہوتی. وہ وہاں سے گھر آتا, گھر آنے کے بعد قرآن شریف اٹھاتا, اٹھانے کے بعد اس کو سر پہ رکھتا, سینے سے لگاتا, آنکھوں سے لگاتا, ہونٹوں سے لگاتا, اور اس کے بعد لے کر بیٹھ جاتا, اور بیٹھنے کے بعد کہتا مولا یہ تیرا کلام ہے, اس میں کیا لکھا ہے میں یہ پڑھ تو نہیں سکتا, لیکن جو بھی ہے وہ حق ہی ہے ہوگا, اس میں جو بھی ہے وہ حق ہی ہوگا. اس کے بعد بیوی کہتی میرا شوہر ایک ایک پنہ کھولتا, ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتا, اور انگلی پھیر پھیر کر کہتا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. کہتی روزانہ فجر کے بعد آتا تھا, قرآن پڑھ تو نہیں پاتا تھا لیکن محبت بہت کرتا تھا, شوق بھی بہت تھا, اور قرآن کی محبت میں ہر سطر پر انگلی پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق. جب علماء کو پتا چلا تو علماء نے کہا قرآن پڑھ تو نہیں پاتا تھا لیکن قرآن کی محبت کا صلہ یہ ہے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اب آپ سوچیں پڑھ لکھ نہیں پاتا تھا, قرآن کی محبت کا یہ انعام ملا. تو جو آج 25 بچے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے, جو پڑھنا سیکھ گئے ہیں, آپ سوچیں کہ اللہ انہیں کیا انعام عطا فرمائے, اللہ ان کے والدین کو کیا انعام عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ مکتب آپ کے لیے ہے, آپ کے بچوں کے لیے ہے, آپ کی نسلوں کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. اس مکتب سے محبت کریں, مکتب کے ذمہ داران سے محبت کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے بچوں کے استاد ہیں ان سے محبت کریں. اللہ توفیق دے تو مکتب کی خدمت کریں, مکتب کے ذمہ داران سے محبت کریں, اور مکتب کے جو استاد ہے ان کی بھی خدمت کی کوشش کریں جیسا بھی ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے جو بھی پڑھایا لکھایا ہے کوئی احسان نہیں کیا, جو کچھ دیا ہے اس کی قیمت لی ہے, لیکن حافظ قرآن نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لائق بنا دیا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں, زندگی بھر کی کمائی بھی اگر دے دو نا تو اس حافظ قرآن کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک صاحب کہنے لگے میرا بیٹا حافظ بن گیا اور میں نے ایک ایک روپیہ جوڑ کر رکھا تھا اسی دن کے لیے. توجہ ہے نا آپ, میرا بیان مکمل ہو گیا, بس بات ذہن میں آئی تو عرض کرتا ہوں. وہ صاحب کہنے لگے میں نے ایک ایک روپیہ جب مدرسے میں بچے کو بھیجا تھا نا پڑھنے, اسی دن سے میں نے پیسے بچانے شروع کر دیے تھے, اور میری تمنا یہ تھی کہ جو استاد میرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا نا میں اس کو اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں, 1 لاکھ انعام. اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی دستار بندی ہوئی اور میں نے لوگوں کی موجودگی میں جو عہد کیا تھا, میں نے وعدہ نہیں کیا تھا, کسی سے اعلان بھی نہیں کیا تھا, دل میں طے کیا تھا, اور میں نے اس استاد کو 1 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیے. اور کہتے میں نے 1 لاکھ اپنی کمائی کا دیا اور ساتھ ہی میں نے احسان بھی اس کا ادا کیا, یہ کہہ کر کہ تو نے میرے بیٹے کو جو علم دیا ہے نا یہ 1 لاکھ روپیہ اس کا بدلہ نہیں ہے, اس کا بدلہ تو تجھے میرا مولا ہی عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, اب تو نعتخواں حضرات جاتے ہیں تو نعتخوانی کا نذرانہ پہلے سے طے کر لیں کہ اتنا لیں گے اتنا لیں گے. آپ بتائیے ایک نعتخواں جو بے نمازی ہو, اس بے نمازی نعتخواں کو یہ قوم ایک رات کی نعتخوانی کے 15-15, 20-20, 30-30 ہزار دینے کو تیار, لیکن مسجد کا امام جو صبح شام مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتا ہے اسے مہینے کا 20-30 ہزار دینے کے لیے قوم تیار نہیں ہے. جبکہ یاد رکھیں قرآن مقدس کی ایک سورت وہ سناتا ہے, صرف سورہ فاتحہ اگر سنا دے تو سورہ فاتحہ اگر اس کے عوض پوری زندگی کی کمائی بھی دے دو تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک وقت 2 رکعت نماز پڑھا دینا پوری زندگی کی کمائی بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو جنہوں نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ان کا احسان مانے کہ انشاءاللہ ان سے محبت. اب میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو ہر مہینے اتنا دیا کرے, اتنا کم سے کم ان سے محبت کریں, اپنے بچوں کے استاد سے محبت کریں,
اپنے بچے کے مکتب سے محبت کریں، اپنے بچے کے مدرسے کے ذمہ داران سے محبت کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔